آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس جماعت کی خدمات کیا اس لائق تھیں کہ انہیں بلا دیا جائے؟ جو بزرگ مشن دے کے گئے تھے اس مشن سے روح گردانی کر لی، انہیں ہمارے لیے کیا کیا کیا، اور ان کی سیاسی راہ کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جمعیت علماء پاکستان، قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار جماعت، آپ کی نشانی شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے اکابرین بزرگوں کی نشانی اور ان کی جماعت، جس پہ ان تمام اکابرین نے اپنی سیاسی جد و جہد فرمائی۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب، حضرت پیر سید برکات احمد شاہ صاحب، بہت سارے اکابرین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ مفتی محمد حسین قادری صاحب سکر والے، علامہ عبد المصطفیٰ ظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تقریباً چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے صاحبزادہ عتیق الرحمن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے اکابرین نے اس جماعت کے لیے سیاسی جد و جہد کی، اہل سنت کو ایک عظیم پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ اہل سنت اپنی سیاسی سرگرمیاں اور اپنا منشور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کی جد و جہد کریں، اور اس کے لیے لوگوں کی تربیت کریں، تنظیمات بنائیں، صوبوں میں، اضلاع میں، تحصیلوں میں، اور پھر یوسی لیول پہ، اور منظم ہو کر ملک میں ایک سیاسی قوت کے طور پہ ابھر کر سامنے آئیں۔ اس کے لیے بڑے بڑے اکابرین نے، حضرت مولانا ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، غزالی اعظم حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین نے بڑی بھرپور جد و جہد کی اور مخلصانہ جد و جہد کی۔ یہ وہ اللہ والے تھے کہ جن کو کسی عہدے کا لالچ بھی نہیں تھا، کسی اقتدار کی کرسی کا لالچ نہیں تھا، کوئی پلاٹوں پرمٹوں کی سیاست نہیں تھی ان کی سیاسی جد و جہد صرف اور صرف ان دو نکات پہ مشتمل تھی، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ۔ ہمیں بھی وہ الحمدللہ اس راہ پہ لگا گئے، اور اپنی زندگی میں انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مشکل تو حکمرانوں کی طرف سے تھی، جو نام نہاد وڈیرے ہیں، ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے صنعت کار ہیں، جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں سیاست صرف ہمارا حق ہے، اور کسی دوسرے کا حق ہی نہیں، چاہے جائے کہ کوئی دوسرا ہو اور مولوی ہو، پھر مولوی اور مسجد کا امام اور خطیب، وہ تو معاذ اللہ بقول ان کے یا ان کے نزدیک تو وہ ایک کمی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ان کے مقابلے میں اگر کھڑا ہو جائے تو وہ ان کے لیے قابل برداشت ہی نہیں ہے۔ ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ اچھا، نمبر ایک تو وہ تھے، دوسرا وہ پیر جن کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم بھی وڈیرے ہیں، اور انہوں نے پیروں والی عادتیں چھوڑ کے وڈیروں والی عادتیں اختیار کر لیں۔ ان کے آباء و اجداد جو اپنے مریدوں سے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے اس نے سلوک فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کی روحانی تربیت فرماتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے لنگر خانے بھی بنائے ہوئے تھے، مہمان خانے بھی بنائے ہوئے تھے، اور ان مریدوں کی تربیت کرتے تھے، دین کی خدمت کس طرح کرنی ہے، دین کا پیغام کس طرح پہنچانا ہے، لوگوں کو اپنا کردار پیش کرنا ہے اور دین کے قریب لانا ہے۔ اچھا، ان پیروں کی اولاد میں سے جو صاحبزادگان پیچھے تھے،
وہ صاحبزادگان بھی اپنے آپ کو ایک زمیندار اور جاگیردار سمجھنے لگ گئے، اور ان کا رویہ بھی بالکل جاگیرداروں والا، چونکہ ان کے آباء و اجداد بہت ساری زمینیں چھوڑ گئے، بہت ساری جائیدادیں چھوڑ گئے، وہ ان زمینوں اور جائیدادوں کو اپنی خانقاہ کے مہمانوں کے لیے، ان دینی کارکنوں کے لیے استعمال کرتے تھے جو ان کے پاس روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ بعد والوں نے کہا کہ یہ ہماری وراثت ہے، ہماری جائیداد ہے، گدی پہ بھی ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ بے شک ان کا کوئی تعلق گدی سے نہیں تھا، گدیاں تو روحانی تھی، وہ روحانیت والے لوگ تھے۔ اچھا، ان کی گدیوں پہ بھی قبضہ کیا، حالانکہ وہ اس اہل نہیں تھے۔ یہ روایت انہوں نے، ویسے تو بہت سارے پیر صاحبان یزید پہ یہی اعتراض کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، اور خود یزید والا لائحہ عمل ان پیروں نے اختیار کر لیا کہ اپنے بہت با کمال اور روحانی طور پہ بہت بلند و بالا بزرگوں کی گدیوں پہ نااہل بیٹھ گئے۔ یہی مسئلہ تو یزید کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ اس وقت لوگ جو اسے پسند نہیں کرتے تھے، جنہوں نے اس کی خلافت کو، امارت کو قبول نہیں کیا، وہ بھی، ان کا موقف بھی یہی تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہی ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اور ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ جب والد کے نقش قدم پہ نہیں ہے آپ کا دین سے، روحانیت سے، طریقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا شوق ہے بڑی بڑی کوٹھیاں ڈیفنس میں، اسلام آباد میں، کراچی کلفٹن میں، اور لینڈ کروزر گاڑیاں، اور گھوڑے دوڑانے، جوا کھیلنا، ریسیں لگانی، تو آپ کا روحانی گدیوں سے کیا تعلق؟ ان جن پیروں نے، جن صاحبزادوں نے اپنے بڑوں کی روحانی گدیوں پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے بھی سمجھا کہ جمعیت علماء پاکستان ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اگر ہمارے مرید، ہمارے چاہنے والے لوگ جمعیت علماء پاکستان میں چلے گئے، اور جمعیت علماء پاکستان سیاسی جد و جہد کے لیے بنی ہے، جمعیت علماء پاکستان یزیدی حکمرانوں کو للکارنے کے لیے بنی ہے، ظالم حکمرانوں کا ہاتھ روکنے کے لیے بنی ہے، تو ہم تو پھنس جائیں گے اگر ان کا ساتھ دیا۔ ان پیروں نے بھی جمعیت علماء پاکستان کی مخالفت کی۔ نمبر 3، وہ بیوقوف سنی جو صرف نام کے سنی ہیں، اور گھر سنی کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا یار یہ اچھا، وہ بھی ان جاگیرداروں، وڈیروں اور ان نام نہاد صاحبزادوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یار یہ مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں؟ مولوی ممبر بن جائے گا قومی اسمبلی کا، مولوی گورنر بن جائے گا، مولوی وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ اور ان سنیوں نے بھی ڈٹ کے اپنے علماء کی، اپنی جماعت کی مخالفت کی۔ اور ان کی مخالفت کیا تھی؟ ان کی مخالفت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جماعت کو ووٹ دینے کی بجائے ہمیشہ کبھی پیپل پارٹی کو ووٹ دیا، کبھی نون کو ووٹ دیا، کبھی کاف کو ووٹ دیا، کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ اور بعض صوبوں میں جہاں اے این پی ہے یا بی این اے وغیرہ مختلف تنظیمیں بلوچستان میں، ان تنظیموں کو ووٹ دیا، علماء حق کا ساتھ نہیں دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کا حق تھا کہ اس ملک میں وہ حکومت کرتے، اس ملک میں وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرتے، ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا۔ لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود، ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، ان تمام بڑوں کی مخالفت کے باوجود بھی الحمدللہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ سے پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے جو جد و جہد کی، اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں ہمارے 8 ممبران پہنچ گئے۔ اور ان 8 ممبران نے جا کے جو کردار ادا کیا، ان 8 میں سے بھی کوئی 3-4 تو بھٹو نے خرید لیے، کوئی 4 باقی رہ گئے، اور ان 4 نے جو کردار عظیم الشان، شاندار، تاریخ ساز کردار ادا کیا، وہ ہماری اہل سنت کی سنہری تاریخ کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ میں آنے والے 1-2 جو ہوں گے پروگرام، ان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان 5-7 درویشوں نے، 4-5 دیوانوں نے، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں
اسمبلی میں رہ کے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جن پہ آج ساری سنی قوم کا سر فخر سے بلند ہے، اور ہم اپنی مسجدوں میں، خطبوں میں، تقریروں میں، وعظوں میں، عرسوں میں ذکر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس جماعت کی خدمات کیا اس لائق تھیں کہ انہیں بلا دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، وہ راہ اختیار نہ کی جائے جو ہمارے بزرگ ہمیں دکھا کے گئے تھے، جو بزرگ مشن دے کے گئے تھے اس مشن سے روح گردانی کر لی جائے؟ انشاءاللہ آنے والے میں 2-3 پروگراموں میں ایک تو یہ عرض کروں گا کہ کیا کیا خدمات بولے بالے سنی جو بعد میں آئے ہیں، ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے کو 20 سال 19 سال ہو گئے، تو جو نوجوان اب 25-30 سال کا ہے اس کو تو بیچارہ اس وقت وہ چھوٹا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اکابرین نے کیا کیا ہے۔ کچھ لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی خدمات ہیں، آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ان کی برکتوں سے، ان کی کوششوں سے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں کھڑے ہیں۔ لیکن باقی جو نئی نسل ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، اور ان کی سیاسی راہ کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا، کس طرح انہوں نے اتنی قربانیاں دے کے یہ منزل حاصل کی، اور پھر ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑ گئے ہیں، ہمیں کس رستے پہ لگا گئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ آج میں یہاں اس بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان بزرگوں کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ساری سنی قوم کو جاگنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔